اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، تیسرا حصہ۔ فتنوں کے دور میں امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کامیابی کا راز جوش کے ساتھ ہوش میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ مسلمان کے لیے سب سے بہتر چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں میں بھاگ جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ مقداد بن اسود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ رہا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ 3 بار فرمایا، اور جو شخص ان میں پھنس گیا پھر اس نے ان پر صبر کیا، اس کا تو کیا ہی کہنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ تشریح: فتنوں کی ذات میں بڑی کشش ہوتی ہے، بے دین ناسمجھی سے یا ان کو دین سمجھ کر ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ ان میں شرکت کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال ان متعدی امراض کی سی ہوتی ہے جو فضائے عالم میں دفتن پھیل جائیں۔ ایسی فضا میں جا کر گھسنا صحت کی قوت کی علامت نہیں، بلکہ اس سے لاپرواہی کی بات ہے۔ عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ اس فضا ہی سے نکل بھاگے۔ اس حقیقت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب قائم کر کے متنبہ کیا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ فتنوں کی تاریخ پر نظر ڈالو گے تو تم کو سلف صالح کا یہی طرز عمل نظر آئے گا کہ جب کبھی ان کے دور میں فتنوں نے منہ نکالا، اگر وہ ان کو کچل نہیں سکے تو ان میں کودنے کے بجائے ہمیشہ ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ اگر امت اسی ایک حدیث کو سمجھ لیتی تو کبھی فتنے زور نہ پکڑتے، اور اگر بے دین اس میں مبتلا ہو بھی جائیں تو کم سے کم دینداروں کا دین تو ان کی مضرتوں سے محفوظ رہ جاتا۔ مگر جب اس حدیث کی رعایت نہ رہی تو بے دینی نے فتنوں کو ہوا دی اور دینداروں نے اصلاح کی خاطر ان میں شرکت کی، پھر ان کی اصلاح کرنے کے بجائے خود اپنا دین بھی کھو بیٹھے۔ اللہ المستعان۔ امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ اس کے بارے میں یہ خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ جائے کہ اس کے چہرے کی نحوست بھی مومن کے ایمان پر اثر انداز ہوگی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زبان اور تلوار دونوں کا جہاد اس امت کے فرائض میں سے ہے، مگر یہاں وہ زمانہ مراد ہے جب کہ خود مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے، حق اور باطل کی تمیز باقی نہ رہے اور اصلاح کا قدم اٹھانا الٹا فساد کا باعث بن جائے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحابہ کے اندرونی مشاجرات میں جنگ کی شرکت کے لیے کہا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، سورہ انفال آیت نمبر 39۔ تو انہوں نے فرمایا، فتنوں کے فروغ کرنے کے لیے جو جنگ تھی وہ ہم کر چکے، اب تم اس جنگ کا آغاز کر رہے ہو جس سے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ اپنی مادی اور روحانی طاقت کا اندازہ کیے بغیر فتنوں سے زور آزمائی کرنا صرف ایک جذبہ ہے، اور فتنوں کو کچلنے کے لیے پہلے سامان مہیا کر لینا عقل و شریعت کا حکم ہے۔ جذبات جب انجام بینی سے یکسر خالی ہوں تو یہ بھی صرف دماغی فلسفہ میں مبتلا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کامیابی کا راز جوش کے ساتھ ہوش میں چھپا ہوا ہے۔ ترجمان السنہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔